طرح جو شخص قربانی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے قربانی کرنے والا اپنے پاؤں اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور یہ دراصل حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، وہ بھی حالت احرام میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح علماء کرام میں یہ بحث ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ کون سے دن افضل ہے اور کون سی راتیں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ تو البحر الراکد فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے پورے سال میں عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس مہینے کے پہلے 10 دن، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کے دن بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے، اور راتیں اخیر عشرہ رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر گنجائش دی ہوئی ہے، جنہیں ہم شرعی اصطلاح میں صاحب نصاب کہتے ہیں، ان کے ذمے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے، اور جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی سخت وعید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا او کما قال، جس شخص کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ تو یہ وعید اور ڈانٹ ڈپٹ اس عمل کو واجب کراتے ہیں۔ اگر صرف نفلی عمل ہوتا تو اتنی ناراضگی کا اظہار نہ ہوتا، اور ہر صاحب نصاب پر قربانی اللہ نے واجب کی، اور ان دنوں میں بعض لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب قربانی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، جو حج کرے وہ قربانی کرے، جس نے حج نہیں کرنا اس کے ساتھ قربانی کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ دراصل جاہلوں کا طبقہ ہے، جن کو شریعت کے مسئلے سے آگاہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی کی۔ اگر اس کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہوتا تو آپ 10 سال تک تسلسل سے کیوں کرتے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے دمبے ذبح کرواتے تھے، اور یہ ہر سال ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے حج سن 10 ہجری میں کی، اور پہلے 9 سال میں بھی قربانی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی قربانی
صاحب نصاب کی قربانی اپنے وطن میں یہ الگ عمل ہے. حج والی قربانی کو تسلیم کر کے اس قربانی کا انکار یہ شریعت کے مسائل سے ناواقف ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ قربانی ٹھیک ہے ہوگی اسلام میں، لیکن اس وقت غربت بہت ہے. یہی پیسہ جو قربانی پر ہم لگاتے ہیں یہ ہمیں صدقہ خیرات پر لگانا چاہیے. بہت سارے لوگ خط غربت سے بھی نیچے جا رہے ہیں. لوگوں پر قرضے ہیں، تاوان ہے، معاشرے میں یتیم، مسکین، فقیر قسم کے لوگ، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اتنے مہنگے جانور لے کر صرف گوشت کھانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور معاشرے کے ان گرے ہوئے لوگوں کا احساس کسی نے نہیں کیا. اور اس چیز کا پورا ذمہ دار یہ طبقہ مولویوں کو قرار دیتے ہیں. ملک جو ترقی نہیں کر رہا اور معیشت کچھ نہیں رہی، اس میں علماء کردار ادا نہیں کر رہے کہ لوگوں کو سمجھائیں تو غربت ختم ہو جائے. ظاہر نظر میں ان کی یہ بات عام انسان سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی غلط ہے. پہلی بات، ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خاص قسم کے جانور جو خاص عمر کے ہوں، جو شریعت نے متعین کر دی، انہی کا خون بہانا یہ اس عمل کی ایک خاص شکل ہے. یہی اللہ نے ہم پر واجب کی. اس شکل کو چھوڑ کر ہم کوئی اور شکل اختیار کریں اللہ کو راضی کرنے یا غریبوں کی مدد کی تو وہ قبول نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، اور کوئی یہ کہے کہ ان عملوں کی ضرورت نہیں، غریبوں کی مدد کرے. اس طرح تو سارے دین کا انکار ہو جائے. اسی طرح جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اور حج اس پہ فرض ہے، تو بعض دفعہ وہ اس لیے اس کو لیٹ کرتا ہے، میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان چڑھانے ہیں، میرے ذمہ میں بہت سے حقوق ہیں. اب وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اس حج فرض سے پیچھے ہٹتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہگار ہو ہوتا ہے جس کا شمار ہی نہیں. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل بھی محبوب اور مقبول نہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور فرمایا جو قربانی کی گنجائش رکھتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہماری نگاہ میں بھی نہ آئے. یہ لبرل طبقہ جو اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں، اب وہ یہ بات بتائے جب اللہ کے رسول قربانی ہی کو لازم قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کی اس تقریر کی کیا حیثیت رہ گئی. صدقہ خیرات اور چیز ہے، گنجائش ہے تو آپ کریں، لیکن ان دنوں میں قربانی جو واجب ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ کریں گے تو اس کا بھی ثواب نہیں، اور جو واجب اپنے ساتھ رہ جائے گا. کیونکہ ایک ہے غریب کی مدد کرنا، قربانی کے اندر غریبوں تک بھی گوشت پہنچ جاتا ہے، یہ بھی ایک اس میں ہے. لیکن جب آپ صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں جانور کا خون بہانا یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو جب آپ نے اور قسم کا صدقہ کر دیا تو یہ جو شکل ہے اس عمل کی یہ تو پوری نہیں ہوئی. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانا یہ ایک الگ عمل ہے جس کو کرنا لازم ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اس نے شہید ادا کرنی ہے تو واجب ادا ہوگا. اس نے کس چیز کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ میں نے دنیا سے غربت ختم کر دی. غربت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں، مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں، مہنگے موبائل رکھے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں بیچ کے صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو.
لبرل طبقہ وہ بات نہیں کرے گا، عیاشی ختم نہیں کرے گا، فضول خرچی کا راستہ نہیں روکے گا، شادی بیاہوں پہ 2,000 بندے کو ولیمہ کھلا رہے ہیں، اس وقت اس کو یہ تکلیف یاد نہیں آئے گی۔ اور بڑی فضولیات ان پٹام جہاں پیسہ پانی کی طرح فضول بہا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو یہ تکلیف نہیں سنائے گا کہ دیکھیں وہ غریب ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور تلاش کرتا ہے اور قربان کرتا ہے، اور شیطان اس کے دماغ میں جواب ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جانور سے بنے۔ زمانہ جاہلیت میں ابلیس اور اس کے ذریت مشرکین سے اللہ کے غیر کے نام پر جانور سے پکڑواتے تھے، اور آج بھی ہو رہے غیر اللہ کے چڑھاوے قبروں پر، زیارتوں پر، مجاوروں پر گائیں چھوڑی جا رہی ہیں، پیرا نے نائی۔ تو اس وقت یہ تقریر کرو کہ یہ غلط ہے، آپ پیسہ ادھر لگائیں، لیکن وہاں قطعاً اس قسم کی کوئی تقریر نہیں ہوگی۔ اور پورے سال میں جب قربانی کا ٹائم آنے لگے گا، اس طرح کے لوگ پھر یہ تقریر شروع کر دیں۔ جب قربانی گزر جائے گی پھر یہ تقریر ختم، پھر نہ کوئی غریب رہے گا نہ غریبوں کا احساس رہے گا۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھا۔ اب میں نے جب یہ کہہ دیا کہ قربانی کی یہ خاص شکل اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ یہ تو پوری کرو، یہ کہاں ہے؟ ایک تو اس حدیث میں جو میں نے پیش کی، اور دوسرا قرآن کریم سورۃ الحج کی ایک آیت میں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، ہر امت سے ہمارا مطالبہ تھا قربانی کرو۔ یہ قربانی تو حضرت آدم کے دور سے چلی آ رہی، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں غربت ہم سے زیادہ تھی۔ آپ کے اپنے گھر میں کئی ہفتے چولہا نہیں جلا، پیٹ پر پتھر باندھے۔ اس وقت کم از کم پورے ٹیکسلا میں تو ایسا گھر کوئی نہیں ہوگا جہاں لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور گھر میں چولہا بھی نہ جل رہا۔ جتنا بھی غریب ہے کچھ نہ کچھ اس کو مل رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اس وقت غربت زیادہ تھی، اور پھر آپ ہجرت کر کے جب گئے تو جو آپ کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے کئی 100 افراد، ان سے زیادہ غریب کون تھا؟ ان کی ساری جائیدادیں، مکان، باغات، کاروبار، خاندان مکہ کے بدماشوں نے قبضہ کر دیے اور ان کو نکال دیا۔ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ جان بچا کر نکلے اور ایمان بچا کر۔ اور جب یہ مدینہ میں پہنچے، نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا در ہے، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ جان، نہ پہچان، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان سے زیادہ غریب کون ہے؟ وہاں کے لوگوں نے ان کی مدد کی اور نصرت کی اور سپورٹ کیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے غریب اس وقت ہجرت کے بعد وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے گئے، اتنا غریب تو اب بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود ابھی ان لوگوں کے گھر اور رہائشیں نہیں بنی کئی سال تک، اور رسول اللہ پہلے سال ہی سے اللہ کے نام پہ جانور سے پکڑ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیتے غریب بہت ہے، میں جانور سے بانی کرتا پیسہ کو دے دیتے۔ اس لیے یہ جو طبقہ ہے یہ بنیادی طور پر زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول سے ہٹا رہا ہے۔ ان کی قطعاً اس طرح کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ جن پر اللہ نے قربانی واجب کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ مسائل پوچھ کر قربانی ہر حال میں کریں۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی اور یہ 3 دن قربانی کے گزر گئے تو اتنی رقم جتنے کا جانور آتا ہے اس کو پھر بھی صدقہ کرنا واجب ہے، وہ خود نہیں کھا سکتا۔ اب اس پوری رقم کو مستحق زکات کو دے گا اور خود گناہ پر معافی بھی مانگے گا کہ یا اللہ میں تیرا حکم پورا نہیں کر سکتا، مجھے تو نہ کر سکا، مجھے تو معاف کر۔ یہ ساری رقم صدقہ کر کے بھی اس کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ تیرا حکم تھا جانور سے بات کرنا ہے، میں نہیں کر سکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ حالانکہ رقم تو صدقہ ہو رہی ہے، اور پھر بھی معافی مانگنے کا اس کو حکم ہے کہ اللہ سے معافی مانگ۔
لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جیسے نماز ہے. اللہ نے نماز کی شکل اس عبادت کی اس خاص صورت نام سے مطالبہ کی ہے اور خاص وقت میں کی ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. وقت سے پہلے آپ پڑھیں وہی نماز نہیں ہوگی، ٹائم ہی نہیں داخل ہوا. جب ٹائم آ گیا تو فرض ہوگی، اب نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. جان بوجھ کے لیٹ کریں گے پھر بھی گنہگار ہوں گے. اور اس وقت نماز ہی کا عمل ہم سے مانگا گیا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کہیں گے وہ فلانی زیادہ نیکی ہے، شریعت کہتی ہے سوال پیدا نہیں ہوتا. اس وقت پہلے نماز ہے، باقی کام بعد میں، سب چیزیں چھوڑو. جب روزے کا وقت آتا ہے رمضان میں تمام کاموں سے مقدم اس عبادت کو کر دیا جاتا ہے. اور جہاں پہ مجبور ہے اسلام اس کو خود گنجائش دے دیتے ہیں. اگر کسی کی صحت ٹھیک نہیں، بیمار ہے تو بعد کے دنوں میں قضا کر لے، معافی اس کو پھر بھی نہیں. اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں صحت ہی نہیں کر رہی تو روزے کا فدیہ دینا پھر بھی لازم ہے. بالکل معافی والی کہانی نہیں. یہ تیسرا آپشن پر رکھا گیا، ادا نہیں تو قضا بھی نہیں، پوزیشن فدیہ دینا ہے تو. اور اگر فدیہ بھی نہیں دے سکا اور مر گیا تو مرنے سے پہلے اس فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں قربانی کے دن 10 دن حج 11-12 کی شام تک یہ تقریباً 3 دن کے قریب بنتا ہے اور اس میں قربانی کرنا واجب ہے. 8 ذی الحج اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں یوم الترویہ. 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ. 10 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم النحر. اور اس کے بعد 10 11 12 13 شام تک ان دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق. ان کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں اور ہر ایک کے متعلق الگ الگ مسائل بھی ہیں جس وجہ سے نام کا تعین کیا گیا ہے. یوم الترویہ 8 ذی الحج ہے. ترویہ کسے کہتے ہیں؟ تذبذب کو، یعنی کشمکش کو، سوچ بچار میں جب بندہ ہوتا ہے تو یوم الترویہ کا مطلب ہے تذبذب کر رہے، سوچ بچار کر رہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیٹا جو ذبح انہوں نے کرنا تھا، گلے میں چھری چلانی تھی، اس سے پہلے ان کو خواب آیا اور وہ 8 ذی الحج تھا. 8 ذی الحج خواب آئے اور خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کرنا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور شرعی دلیل اور حجت ہوتا ہے. اور عام طور پر جو خواب آتی ہے اس کی شکل کچھ ہوتی ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس خواب کی تعبیر کی طرف سوچ رہے ہیں. یہ کیا حکم ہے کہ بچے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اونٹ سیوا کرنا ہو، تعبیر یہ نکلتی ہو. وہ اس تذبذب میں رہے سارا دن اور انہوں نے اونٹ سیوا بھی کر دیا. انہوں نے اس خواب کا جو ظاہر ہے بچہ ہی ذبح کرنا، اس کی تعبیر وہ نہیں سمجھی. یہ 8 ذی الحج حضرت ابراہیم کا پورا کشمکش اور تذبذب میں گزرا کہ خواب میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جان کے بدلے جان ہے تو چلو اونٹ سیوا کر دیتے ہیں. لیکن جب 9 ذی الحج رات آئی پھر وہی خواب دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اب 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس تذبذب سے نکلے اور اس بات کو پہچان گئے کہ اللہ بچہ ہی ذبح کروانا چاہتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان، جان پہچان کا دن. اس
اس میں وہ سوجھ بوجھ اس مقام تک چلی گئی کہ بچے کی دینا ہے میں نے اونٹ ذبح کرنے کے بعد بھی خواب آ رہے تو مطالبہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو وہ اگلی رات بھی سوئے اور اب صبح 10 دن آ جائے، تو یہ جو درمیان میں رات چونکہ شریعت میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے قمری حساب سے، تو رات کو پھر یہ خواب دیکھا کہ بچے کو ذبح کر پاؤں، بس وہ سمجھ گئے کہ اللہ شہید چاہتا ہے کہ سمیل کے گھر میں چھری چلا، اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو 10 ذی الحج کو مینا کے میدان میں بیٹے کو ساتھ لے جا کر چھری چلائی، اس لیے اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چونکہ قربانی حضرت ابراہیم کے وقت سے تو بہت کھل کے چلی پھر عرب میں، پہلے ہر امت میں رہی لیکن وہاں سے تشخص نمایاں ہوا، جتنے بھی ابراہیم کی طرف نسبت کرتے تھے سب قربانی کرتے تھے، اور گوشت کی ریٹ پہ ہو جاتی تھی، اتنا گوشت ہر طرف اونٹ ذبح ہوتے، گائے ذبح ہوتی، جانور ذبح ہوتے، بکرے دمبے، گوشت کی ریٹ پہ ہو جاتی، اور فریجوں کا زمانہ نہیں تھا کہ گوشت کو زیادہ دنوں تک فریج میں سٹور کیا جائے۔ تو عرب لوگوں کے ہاں کیا تھا کہ وہ گوشت وافر مقدار میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کو دھوپ میں لٹکا دیتے تھے، تارے باندھ کے دھوپ کے ساتھ کھلے باؤل میں لٹکا دیتے۔ اب وہ گوشت دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جاتا، جیسے یہ ڈرائی فروٹ خشک ہوتا ہے اس طرح گوشت بھی خشک ہو جاتا، زندہ خلی اور مادہ اس میں مر جاتے، اور اس طرح یہ لمبی مدت تک محفوظ ہو جاتا اور خراب نہیں ہوتا تھا۔ اور چونکہ یوم النحر کو جب قربانی ہوئی، اب اس کے بعد 2 3 4 دن تک عرب لوگ اس گوشت کو دھوپ میں لٹکاتے تھے، اور اس عمل کو کہتے تھے تشریق اللحم، تشریق اللحم، اس عمل کو کہتے تھے۔ اس لیے ان دنوں کو جن میں یہ عمل ہوتا تھا ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے قربانی اس وقت سے ہی بڑے رواج کے ساتھ پورے ملکوں میں پھیل گئی۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اتنا گوشت ہو رہا ہے اور غریب مر رہے، آپ جانور ذبح نہ کریں، غریبوں کو پیسہ دے دیں، بلکہ آپ خود اس عمل میں شریک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود ابراہیمی ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زیادہ وارث میں ہوں، اور آپ نے ہر سال 2 جانور ذبح کیے۔ ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں ایک سال بھی قربانی کا نامہ نہیں کیا، اور پھر جن کو اللہ نے مال دیا تھا ان کو فرمایا تم بھی کرو، اور فرمایا جس کے پاس گنجائش ہے وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں مت آئے، ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے، اس کو ادھر آنے کا کوئی حق نہیں اللہ کی درگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا، تو اس نے تو اللہ کا حکم پوری نہیں کیے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے اسی عمل کی اس خاص شکل کو کہ ان دنوں میں اللہ کے نام پر جانور کی گردن کاٹ کر خون بہانا ہے، اس کو لازم قرار دیا۔ اسے ہم کہتے ہیں احراق الدم، خون بہانا۔ تو جب آپ یہ پیسہ رفائی کاموں میں لگا دیں گے تو احراق الدم پر تو عمل کوئی نہ ہوگا، اللہ کے اس حکم جو قربانی کی شکل میں ہے اس کی تعمیر تو کوئی نہ ہوئی، اور گناہ الگ رہا اور معاملہ پھر بھی حل نہ ہوا۔ اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ سورۃ الکوثر سب سے مختصر سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہر طرح کی خیریں ہم نے آپ کو دے دی۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول کو بھی عبادت کا حکم ہے، عبادت سے چھوٹ نہیں۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ یہ کون سی نماز اور کون سی قربانی ہے؟ آج بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں بڑی آبادیوں میں جہاں عید کی نماز
ہوتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں پہلے عید ہے اور بعد میں قربانی ہوگی، اس سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس قربانی کا حکم تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کے مطابق اس آیت میں اللہ نے خود دی ہے، اے رسول نماز پڑھے اور قربانی کرے، یعنی یہ نماز عید ہے اور اس کے بعد قربانی ہے۔ تو اس کا ذکر تو قرآن کریم میں، اور اللہ کے رسول نے ہر سال اس حکم کو پورا کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہر سال 2 مینڈے اللہ کے رسول لے کر ذبح کرتے اور میں ان کو دیکھ کر ہر سال میں بھی ایسے کرتا تھا۔ اور جب حج کیا نبی کریم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو، اسی ذی الحج میں حج ہوتا ہے، 5 دن ہوتے ہیں حج کے، تو 10 ذی الحج کو جب آپ نے حج فرمایا تو مینا میں حاجیوں کی قربانی کے علاوہ آپ نے جو اپنی قربانی کر لی جو حج کی ہوتی ہے، جو حاجی کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ اتنی قربانیاں کی کہ امت کے سامنے اپنا نمونہ پیش کیا۔ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ آپ نے 100 اونٹ میدان مینا میں ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے اور 37 اونٹ حضرت علی نے متضاد حکم دیے کہ آپ ذبح کر دیں۔ اور جن باقی صحابہ نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا ان کی حج کی قربانیاں اپنی تھی جو وہ کر رہے تھے، اور آپ نے 100 جانور اونٹ جو سب سے مہنگا جانور اور بڑی قربانی، اور ایک اونٹ میں 7 لوگوں کے حصے ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ ذرا ضرب دینا، یہ 100 ضرب 7 یہ کتنی قربانیاں بنتی ہیں جو صرف اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں اتنے لوگ خرید اور میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں ان کی تقریروں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے رسول کی تابعداری پہ چلنا ہے آپ کو، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے اے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اس کو تم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ میرے دعوے سے کوئی عاشق نہیں بنے گا، اور اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں۔ جو میرا جتنا تابعدار ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا عاشق ہوگا، اور جو میری تابعداری سے بھاگ رہے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے عشق کا دعویٰ ہے تو مجھے رسول کی سنت کی اتباع لازم ہے، اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس قربانی کے مسئلے میں آپ کی سنت کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو، آگے چلنے کو نہیں۔ کچھ آگے جا رہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہ تابعداری ہے۔ آپ اس کی برابری میں بھی نہیں آ سکتے اور آگے بھی نہیں کراس کر سکتے۔ فرمایا آگے میں ہوں، مجھے اللہ نے سب کا امام بنایا، میرے پیچھے چلنا ہے، زندگی تم نے میری طرح گزارنی، جو میں کرتا اور کہتا ہوں وہ تم نے کرنا ہے، لوگوں کے پیچھے تم نے نہیں چلنا۔ ساری کائنات کو صرف اپنی سنت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ یحببکم اللہ، جب تم میری سنت کی اتباع کرو گے اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے۔ ابتدائی دعوت تمہارا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، وہ تم نے ثابت کرنی ہے میری اتباع سے، اور جب میری اتباع تم کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اور جب وہ تم سے محبت کرے گا میری اتباع کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ صرف بخشے گا نہیں، مہربانیاں کر کے بہت کچھ عطا بھی کر دے گا۔ اور صحابہ کرام کو یہ جو کچھ ملا ہے یہ اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ پوری زندگی کا اگر صحابہ کا خلاصہ نکالو کہ کتنی کامیابی پر کیسے گئے تو اسی آیت پر عمل کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیجیے، ہمیں کچھ جانور ذبح کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے، بکرا ذبح کرتے ہوئے ہمارے پیٹ میں بلور اٹھ رہی ہوتی ہے، ذبح کوئی کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو روکتے نہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، یہ کام نہ کرو، اور وہاں کیا عالم ہے، جانور تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا اللہ کے راستے میں،
اپنی گردنیں کٹوائی، لاشیں گرا دی، مکان چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، ہجرتیں کر گئے، تو بس پھر اللہ نے ان سے محبت کی. قرآن کریم میں پارہ 28 سورہ مجادلہ میں اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ جو نبی کے تابع دار ہیں صحابہ اکرام اور آل بیت رسول، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی لشکر، اللہ کی فوج اور اللہ کی جماعت ہے. اب دنیا میں اللہ حق کو غالب ان کے ذریعے کرے گا، کیونکہ جب میدانوں میں بادشاہ اترتے ہیں تو اپنے لشکر اتارتے ہیں، خود نہیں ہوتے. ان کے پیچھے تدبیریں، منصوبے، پلاننگیں ہوتی ہیں، ان کی سپورٹ ہوتی ہے اور لشکر جا کر وہ ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا ٹارگٹ ہے کہ اس دنیا میں میری عبادت ہو، میرا ٹارگٹ ہے کہ اس دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو، میرا ٹارگٹ ہے اس دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو، میرا ٹارگٹ ہے اس دنیا میں مظلوم کی مدد ہو اور ظالم کا راستہ روکا جائے. اور اس کے لیے رب دنیا کے میدان میں اپنا لشکر اتارے گا. اور جب صحابہ کرام بحیثیت ایک جماعت اس معیار پر پورے اتر گئے، اللہ نے فرمایا یہ میرا لشکر ہے. اب تم دیکھو کہ یہ دنیا کے ملکوں میں جائیں گے اور میں کس طرح ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور ملکوں کے ملک ان کے قدموں میں گرا کے وہاں کے تخت و تاراج بھی ان کے قدموں کی زینت بنا دوں گا. اور دنیا میں دیکھا ہے آج تک لوگ حیران ہیں کہ 15 20 25 سال کے عرصے میں یہ دنیا کی سپر پاور حکمران کیسے بن گئے، یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور راز کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ رسول اللہ کے تابع دار بن جاؤ، عقل کو درمیان میں نہ لاؤ، بس ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے. اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اپنے نبی پر اور اعتماد، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم پاؤں پہ موزہ پہنتے ہیں تو موزے پر مسح کرنا سنت ہے. اور مسح جو موزے پر ہوتا ہے وہ پاؤں کے اوپر کی طرف یوں انگلیاں لگتی ہیں، ایسے نیچے کی طرف نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کیا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے رسول اللہ موزے پہنے وضو کیا اور آپ نے اپنی انگلی کی بھی کر کے یوں لگا دی، بس. اب پاؤں نیچے سے نہیں دوڑا، حالانکہ چلتے ہوئے موزے کا نچلا حصہ زمین پہ لگ رہا ہے، فرش پہ لگ رہا ہے. اندر تو کہہ دیا نیچے سے ہاتھ مارو، اور آپ نے نیچے ہاتھ ہی نہیں لگایا، آپ نے اوپر سے ایسے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر ہم اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہوتے تو ہم موزے کا مسح نیچے سے کرتے، لیکن ہم نے عقل کو چھوڑ دی ہے، ہم صرف اتباع مصطفیٰ پہ چلنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، نیچے کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اوپر سے کیوں ہے، لیکن ہم نے دیکھا رسول اللہ نے یوں کیا، بس ہمیں سے آگے کوئی بات نہیں چاہیے. یہ وہ صحابہ کرام. آج کا مسلمان ہر بات کو عقل میں ہو، مولوی صاحب نہیں اس حکمت کے لیے تھا دسو بھائی حکمت کو گولی مار دو، اللہ کو ہوگا میں بات ختم. آپ کو حکمت نہ پتہ چلے تو آپ کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا. کیا آپ حکمت کی وجہ سے ایمان لائے یا رسول اللہ سے ثابت شدہ عمل ہے اس لیے ایمان لائے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے تو یہ مثال دے کر تمام عقل والوں کی عقل ہی کو بند کر دی ہے کہ عقل کو پیچھے کر لو، ہم نے وہی کے پیچھے جانا ہے. اور رسول اللہ کا اوپر سے عادت تھا کہ یوں مسح کرو، بس ہم نے کیا. ہم نے نبی سے کبھی حجت نہیں کی کہ یوں کیوں کی ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہی اللہ کو پسند ہے. اس کے علاوہ کوئی نقشہ اللہ کی ذات کو پسند ہی نہیں ہے اس کا علاوہ. اس لیے بات کرتا ہوں صحابہ ہو، آگے بیت، اولیاء، ابدال، غوث، قطب، فلانا قلندر، فلانا محدث، ارے یہ سارے یہ مرتبوں پر صرف اللہ کے رسول کی تابعداری کی وجہ سے گئے. جو رسول اللہ سے ہٹے یا ان سے کٹے یا ان کو کراس کرے اللہ اس میں نظر برسا دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ہمیں پسند ہی نہیں. میرے نبی کا عمل ان دنوں میں جانور قربان کرتے ہیں، بس بات سنو. جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ قربانی کریں گے، جو نہیں کرے گا فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اتنے جانور سے ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہر طرف گر رہے ہیں، خون میں خون ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے
کی سنت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جو جانور ذبح کرو گے اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا کرے گا. سبحان اللہ. نا کی آواز ضائع ہو سی اس سے بال کے رکھے ہوئے برام صاحب نے کسی تو اسٹیپ کا پاسی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تمہیں دے گا. انہوں نے کہا واہ جی تو کمال ہو گیا. انہوں نے کہا لیکن جس جانور کے اوپر اون ہے، بال ہی بال ہے، گنے نہیں جاتے. پیٹ تک ہی نہیں کہتے کتنے بال ہو گئے اون، وہ تو اتنے بال ہی بال ہے. کہا تو پھر جو اون ہے وہ، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اون والے جانوروں میں بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی تمہیں عطا کرے گا. بس صحابہ کو اتنی بات کافی ہوتی تھی. بس کبھی کسی صحابی نے 1.25 صحابہ میں سے یہ فلسفہ پیش ہی نہیں کیا کہ یہ پیسہ غریبوں میں صدقہ کریں، قربانی کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی سے سنا اور نبی کو دیکھا. تیسری بات ان کے دماغ میں آئی کبھی نہیں. اور جو صحابہ کرام اپنے ادوار میں، خلفائے راشدین اپنے ادوار میں، اور پہلے 100 سال تک اصحاب رسول کا زمانہ تھا، دنیا کے ملکوں پر وہ بادشاہ بھی تھے، وزیر بھی تھے، قاضی بھی تھے، غازی بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، ان کی حکومتیں تھیں، وہ گورنر تھے، بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بلا امتیاز، بغیر تذبذب اور شک کے، اور بغیر کسی رد و قدم اور رکاوٹ کے، انہوں نے اس سنت عمل کو جاری رکھا اور کبھی بھی اس میں داغا نہیں ہوا اور نہ اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی. اس لیے قربانی ایک الگ عمل ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے یہ تم کرو. اس کے بدلے آپ ساری دنیا کے غریبوں کو بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیں، لیکن اس قربانی کا جو ثواب ہے اس کو آپ نہیں پہنچ سکے. بس اللہ کہتا ہے ان دنوں میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل مجھے پسند ہی نہیں. ہم نے اس وقت اسی عمل کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، عصر کی نماز تک اللہ کی بڑائی کے زمزمے ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں. ہمارے گھروں میں عادت ہو، کیونکہ حاجی بھی جب جاتا ہے اللہ کی توحید کی آواز ہے. پوری دنیا کا مسلمان جہاں بھی ہے اللہ چاہتا ہے وہ میری کبریائی کا اعلان کرے تاکہ شرک اس کی کہیں نسلوں میں بھی ہے وہ کٹ جائے. لبیک اللہم لبیک، بادشاہ اور قضا وہاں پہنچے اور ایک ہی بات ہے، اے اللہ میری حاضری لگا، میں آ گیا، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں نے کفن پہن لیا، میں نے جوتے اتار دیے، میں نے سر ننگا کر دیا، میں نے دھوڑ بیٹھک پھینک دیے، میں نے دستارے اور پگڑیاں جوتے اور کپڑے پھینک دیے، اور میں آج ایک فقیر بن کر تیرے پاس ہوں. بے شک میں اربوں پتی ہوں یا بصرت نشین ہوں، گدی نشین ہوں، لیکن میں نے وہ سارے رنگ جو مجھے میرے ملک میں، چاہے وہ میرے قبیلے کی وجہ سے ملے یا میری تعلیم کی وجہ سے یا اس ماحول کی وجہ سے میرے اوپر رنگ چڑھے، وہ سارے رنگ میں نے پھینک دیے. اور میں آج تیری بارگاہ میں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا عبد ہوں، اور آج تیرے اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، سارے رشتے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں. اور اب تیری بارگاہ میں دیکھ لے کہ ساری عزت کے پردے، ساری عزت کے کپڑے میں نے اتار دیے اور یہ کفن پہن کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور میں اعلان کر رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں، نہ خوبیوں میں، نہ تخلیق میں، نہ تبلیغ میں، نہ رزق میں، ہے ہی نہیں. ہم جن کو سمجھتے رہے وہ سارا دھوکہ تھا، اور آج یہاں پہنچ کر میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، اے رب پر اس کائنات میں جو تیری حیثیت ہے، اس حیثیت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. تو مجھے بلند آواز سے بتائیے ہر قسم کی عبادت کا مستحق اور مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. وہ سارے وہاں جا کے جھکتے ہیں، اللہ تو ہے اور کوئی نہیں. دنیا میں جتنے چھوٹے چھوٹے خدا لوگوں نے بنائے سب کو ٹوٹ گئے حج کرنے سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی حج کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے کہ نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، صحیح حج کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، دل اور جسم کے لحاظ سے بھی صاف پاک ہو کر، فرمایا جب وہ حج کر چکتا ہے
حج کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ رہا ہے۔ اس دن کی طرح گویا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جانا ہے، اس طرح یہ صاف ہو کر باہر نکلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی عمرہ کرے یا حج تو وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالو تو اس کا میل ختم ہو جاتا ہے، چاندی اور سونا ڈالو تو صاف ہو جاتا ہے اور میل نکل جاتا ہے۔ فرمایا یہ حج اور عمرہ وہ بھٹی ہے کہ جب یہ وہاں آ جاتا ہے مسائل سیکھ کر اور اس کی روح کو سمجھ کے اور اس طریقے کے مطابق حج کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی، نہ اس کے ہاتھوں سے، نہ اس کو گناہ کا خیال آتا ہے، نہ اس طرف جاتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اندر سے ساری گندی عادتیں نکال کر حقیقت میں اصلی حاضری اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اپنے گھر میں واپس پہنچتا ہے، اور ایسے صاف جس طرح آگ کے اندر سے لوہا میل سے صاف ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے مثالیں دی ہیں، اصحاب رسول کو سمجھایا ہے اور ان کے دلوں میں ترغیب پیدا ہوئی۔ اس لیے جب آپ نے خود حج کیا، آخری بات کرتا ہوں، سن 10 ہجری میں آپ نے باقاعدہ اعلان کروائے شہروں میں بندے بھیج کر ہر علاقے میں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تمام مسلمان نکلے حج پہ، یمن میں بھی، طائف سے بھی، مکہ سے، مدینہ سے، تمام قبائل سے مسلمان نکلے، کوئی شخص پیچھے نہ رہے۔ اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ حج کریں اور حج کے مناسب جو میں ادا کروں وہ دیکھیں اور اگلوں تک ان کو پہنچائیں۔ اور میں نے بڑی اہم نصیحت اور وصیتیں بھی کر دی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد تو مجھے کبھی اس طرح نہ دیکھ سکو، اس لیے اہتمام کر کے آپ نے اصحاب رسول کو بلایا۔ اور حضرت علی اور مرتضیٰ یمن کے گورنر تھے، آپ نے وہاں آ کر پہنچایا، یمن کے سارے مسلمان بھی وہاں سے پہنچے، تمام گورنر شہروں کو بھی وہاں پہنچائے، اور آپ نے اس اہتمام سے حج کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ قدم قدم پر صحابہ کی رہنمائی کی، تھوڑے تھوڑے قدموں پر آپ صحابہ سے خطاب کرتے تھے، مسائل بتاتے، ان کو سکھاتے، اور ہر طرف تکبیر کی آواز تھی، اللہ کی توحید کی، تکبیروں کی آواز، تحلیل کی آواز۔ اور آپ اگر غور کریں جس وقت میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، اسی اللہ کی کبریائی بیان کرنے سے پتھر رکھتے تھے، لیکن آج وہ وقت آیا ہے 23 سال بعد کہ شیر کا کلر کٹا ہو گیا، پورے عرب میں ہر جبین ایک اللہ کے آگے جھکنے والی بن گئی۔ نبی کی آمد کا مقصد پورا ہوا، اس لیے فرمایا میں جانے لگا ہوں۔ ہر طرف سے لوگ آئے، اور پھر اس حج کے بعد 80 سے 90 دن کے دوران اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پورا دین پہنچا کر پورے نقشے کے ساتھ صحابہ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جن پر قربانی واجب ہے وہ کوتاہی بالکل نہ کرے، اور جن پر حج فرض ہے وہ بھی اس کو لیٹ نہ کرے۔ جو جتنا لیٹ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ حج فرض جس شخص پر ہو گیا، یعنی ضرورت سے زائد اتنے پیسے کہ وہاں تک وہ متوسط طریقے سے سفر کے اخراجات برداشت کرے، وہاں کھانا پینا آگ ہزار والا ہے تو اتنے دن کا خرچہ پیچھے اہتمام ہو گئے، اور راستے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں، نہ شرعی نہ کوئی اضطراری کہ وہاں تک اس کو کوئی پہنچ نہیں دے رہا، تو اس پر فرض ہے کہ یہ حج فوراً کرے، اس کو لیٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہے اور وہ اس میں تاخیر بالکل نہ کرے، اس کو قطعاً لیٹ نہ کرے، فوراً اس فریضے کو ادا کرے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر کسی نے نابالغی میں کیا تو وہ نفلی ہے، جب بالغ ہوگا تو اب فرض ہو جائے گا، اب اس نے ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی شخص حج فرض ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، مسائل بھی موجود ہے، اور پھر بھی حج نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی آپ نے اس شخص سے نفرت کا اظہار کیا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے عشق کی آگ میں نے اس کے دل میں لگائی، اس کے اندر تو بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص چاہے یہودی مان جائے یا نصرانی، خود رسول کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجئے کن پر حج فرض ہے اور کتنے سالوں سے اور آج تک ادا نہیں کیا، چاہے وہ شادی کا بہانہ ہے، مکانوں کا بہانہ، بچوں کی شادیوں کا بہانہ، شریعت ان کو نہیں مانتی۔ آج کے جو مہینے ہیں اور حج و اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن، فرمایا چونکہ یہ جو حج کے مہینے ہیں، اگر حج کا مہینہ داخل ہوا اور اس وقت مسائل ہیں،
بے شک بچوں کی شادیاں بھی ہیں، لیکن اب اس مہینے میں جو داخل ہوا شوال اور اس کے پاس اتنی گنجائش ہے حج کے لیے، تو یہ حج فرض ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب اگر یہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنائے گا کہ میں نے مکان بنانے ہیں، شادیاں، اسلام کہتا ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑو، آپ حج کے لیے جاؤ۔ البتہ اگر ان مہینوں میں اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، عام مہینوں میں تھی اور اس نے اس وقت بچوں کی شادیاں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب یہ مہینے آ گئے اور اس کے بعد گنجائش اللہ نے بنائی ہے، یہ حج کے مہینے ہے، اب اگر وہ کہتا ہے نہیں شادی کرنی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، چھوڑ دو اس کو، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارے اوپر وہ فریضہ لاگو ہو چکا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔